بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ایک لڑکی کی کہانی ہے جو اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں مجھے اور نہیں پڑھنا، بس مجھے اب بالکل بھی یونی نہیں جانا۔ ارے بیٹا تم پاگل تو نہیں ہو گئی، تمہارا آخری سیمسٹر چل رہا ہے، کتنی مشکل سے تمہارے ابا نے محنت مزدوری کر کے تمہارے اب تک کے اخراجات اٹھائے ہیں، اور اب آ کے تم ضد پر آ گئی کہ مجھے اب نہیں پڑھنا۔ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی ہے؟ کچھ بتاتی بھی نہیں ہو، بس چپ چاپ رہنے لگ گئی ہو۔ ایک ہی رٹ لگا رہی ہے کہ نہیں پڑھنا تو بس نہیں پڑھنا، مگر نہ پڑھنے کی وجہ بھی تو ہوگی۔ اس وقت تمہارے ابا کی کتنی منتیں کر کر کے تمہارا داخلہ بھجوایا تھا۔ اس وقت تو تمہاری ضد تھی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ اب جب پڑھائی ختم ہونے لگی ہے تو تم ضد کرنے لگی ہو، اور اچھا خاصا تو پڑھ رہی تھی۔ آخر تمہیں ایک دم کیا ہو گیا ہے؟ استادوں نے تو کچھ نہیں کہا؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس میرا پڑھائی سے دل اکتا گیا ہے۔ ماں بس مجھے فورس مت کریں، آؤ بیٹا اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو آج اتنی سہمی سہمی سی لگ رہی ہو؟ مگر آسماں کے ساتھ جو پیش آیا تھا وہ ماں کو بھی بتانے سے ڈر رہی تھی، وہ بتانے سے گھبرا رہی تھی، کہیں ماں کے اصرار پر اسے وجہ بتانی ہی پڑی۔ وہ ماں جب بتانے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میرا پتر گھبرا کیوں رہی ہو؟ بتاؤ نہ کیا ہوا؟ وہ ماں آج میں جب یونی سے واپس آ رہی تھی تو کچھ لڑکوں نے آسماں کی زبان ایک بار پھر خاموش ہو گئی، اس بار بھی کچھ نہ بتا سکی۔ اب ماں کا چہرہ بھی پریشانی کے آثار دکھانے لگا۔ میرا پتر رو مت، کیا کیا لڑکوں نے؟ مجھے بتاؤ، میں خود جا کر ان کی خبر لوں گی۔ ماں اپنی بیٹی کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ آسماں ایک بار پھر اپنی بات کو آگے بڑھانے لگی، اب اشکوں کے ساتھ سسکیاں بھی محسوس ہونے لگیں۔ وہ ماں جب میں یونی سے نکلی تو کچھ لڑکوں نے میری عزت۔ آسماں کی زبان اس بار بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ اس بار آسماں ماں کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ عزت لفظ سنتے ہی ماں کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، کیا کیا لڑکوں نے؟ تم آگے بولتی کیوں نہیں؟ کیا کیا لڑکوں نے؟ مجھے ساری بات بتاؤ۔ آسماں تم ساری بات بتاؤ، کیا کہا آوارہ کتوں نے؟ اگر لڑکی خود کو چھپا کے رکھے تو غیر مرد کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے، اور میں نے بھی ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کے ہی رکھا۔ پھر کیوں میری عزت کو اچھالا گیا؟ کیوں ماں؟ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ آج کے بعد تم یونی نہیں جاؤ گی۔ میں نے اور تمہارے ابا نے پہلے ہی یونی میں داخلہ لینے سے منع کیا تھا، مگر تمہاری ضد تھی کہ محلے کی لڑکیوں جتنی پڑھنا چاہتی ہے۔ لڑکی اندر گئی اور اس کے والد صاحب بھی آ گئے۔ لڑکی اندر پلنگ پر لیٹی ابھی بھی رو رہی تھی تو نذیر صاحب پوچھتے، او میرا پتر رو کیوں رہی ہو؟ آسماں کی ماں کہتی، میں بتاتی ہوں آسماں کیوں رو رہی ہے۔ پیچھے سے ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ دوسرے کمرے میں لے گئی اور کہا کہ کل سے آسماں یونی نہیں جائے گی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ اس نے ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ یہ سب سنتے ہی وہ ساری بات سمجھ گئے۔ باپ بیٹی کے کمرے پر گیا اور بیٹی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو بیٹی، اب تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ مگر ابا آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی کو روک لو؟ ہاں میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اوپر والا بہت طاقت رکھتا ہے۔ آج 30 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، تو مجھے میرا قرض مل چکا ہے جو میں نے اٹھایا تھا، اب وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد روز یونی جاتی تھی آسماں، مگر کبھی کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے گھر کی عزت بچانا ہمارے اپنے ہی ہاتھوں میں ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ایک قرض ہے، جس نے بھی قرض لیا اسے اس دنیا کے اندر ہی واپس کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔